يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. پیارے بھائیو، ابھی آپ کے سامنے ہم نے سورہ آل عمران کے آخری صفحہ کی 2 یا 3 آیتیں ہم نے تلاوت کی ہیں. یہ آیتیں ان 11 آیتوں کا حصہ ہیں جن آیات کی تلاوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ جب تہجد کے لیے اٹھتے تو آسمان کی طرف اپنی نظر فرماتے اور ان آیات کی تلاوت فرماتے. یہ سنت کا طریقہ ہے. لا یغر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے پڑھا کرتے تھے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. یہاں سے لے کر کے آخری سورت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کی تلاوت فرماتے روزانہ. کب؟ جب آپ تہجد کی نماز کے لیے بیدار ہوتے. اور اسی پر بس نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لقد انزلت علی آیہ، آج رات میرے اوپر چند آیات نازل ہوئی ہیں. ویل لمن قرأها ولم يتدبر فیہا، تباہ ہے، برا ہو اس شخص کا جو ان آیات کو پڑھے اور ان آیات میں تدبر اور غور فکر سے کام نہ لے. تو یہ آیات اپنے معنی اور مفہوم کے لحاظ سے بڑی اہم ہے. ان تمام آیات کا نہیں، انہیں آیات میں سے صرف 3 آیات کا یا 2 آیتوں کا ہم نے ابھی آپ کے سامنے ان کی تلاوت کی ہے جو حالت حاضرہ سے بڑی مناسبت رکھتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد. اصل میں خطاب تو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن آپ کے ذریعے ہم تمام لوگوں کو یہ خطاب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ خطاب فرما رہا ہے لا یغرنک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لا یغرنک، آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے، آپ اس کی وجہ سے دھوکے میں نہ رہیں، غلط خیالی آپ کو نہ آئے. کس بات سے؟ تقلب الذین کفروا فی البلاد، کافروں کا روئے زمین میں دندناتے پھرنا، اقتصاد کے اوپر ان کا قبضہ کر لینا، ملک پر ان کا حکومت کر لینا، بڑی بڑی کمپنیاں ان کے قبضے میں آ جانا، بڑے بڑے بحری بیڑے اور بڑے بڑے ایئرپورٹ کے اوپر ان کا قبضہ کر لینا، بڑی بڑی بلڈنگیں بنا لینا. یہ چیز آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے. نہیں، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد. اگر مسلمانوں پر ان کو جیت مل جائے تو اس سے آپ دھوکے میں نہ جائیں. اگر مسلمانوں کو وہ ذلیل کرتے ہیں تو آپ اس سے پریشان نہ ہوں. لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد. کیوں؟ متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد. یہ جو کچھ ان کو ملا ہے، قارون کا خزانہ ہی کیوں نہ ہو، اگر ان کو ملا ہے تو متاع قلیل،
یہ بہت تھوڑی سی پونجی ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی اہمیت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل، یہ بہت ہی چھوٹی سی پونجی ہے، بڑی معمولی چیز ہے، لیکن اس کے بعد ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم میں ہے۔ اگر ایک شخص ہے، کل اس کو پھانسی دینا ہے، آج آپ اس کو ریشم پہنائیے، سونا پہنائیے، ساری دنیا کی دولت اس کے سامنے رکھ دیجئے تو وہ خوش ہوگا؟ اس کو خوشی ہوگی؟ اس کو رات میں نیند آئے گی؟ نہیں آئے گی۔ کیوں؟ وہ جانتا ہے کہ اس دولت کو لے کے میں کیا کروں گا، میرے کس کام آنے والی ہے۔ صبح ہوتے ہی مجھے سولی کے اوپر چڑھ جانا ہے۔ تو متاع قلیل ثم مأواہم جہنم۔ جب کافروں سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا تم دنیا میں کتنا دن رہ کر کے آئے ہو، تمہاری 60 سال عمر تھی، 70 سال تھی، 80 سال کتنا ہے، تو کہیں گے الا عشیۃ او ضحاہا، دنیا میں ہم تو صرف صبح کے وقت یا شام کے وقت زندگی گزارے ہیں، بس ہمیں اتنا ہی موقع ملا ہے۔ تو متاع قلیل ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ اور جہنم فبئس المہاد، یہ جہنم کیا ہے؟ بہت برا ٹھکانہ ہے، وبئس المہاد۔ لیکن الذین اتقوا ربہم، لیکن اس کے برخلاف وہ لوگ اتقوا ربہم جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کیا، اللہ نے جن باتوں کا حکم دیا ہے ان باتوں پر عمل کیا، اور جن باتوں سے اللہ تعالیٰ نے روک دیا ہے ان سے وہ رک گئے، یہی ہے تقوی۔ اللہ نے جن باتوں کا حکم دیا ہے چاہے واجبی طور پر ہے یا سنت کے طور پر ہے، اس کے اوپر انہوں نے عمل کیا ہے، اور جن باتوں سے روک دیا ہے وہ اس سے رک گئے ہیں۔ تو لیکن الذین اتقوا ربہم لہم جنات تجری من تحتها الانہار، تو انہیں وہ جنتیں ملنے والی ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، نزلا من عند اللہ، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے مہمان نوازی کا سامان ہے، اور اللہ نے ان کے لیے جو کچھ تیار کر رکھا ہے وما عند اللہ خیر للابرار، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ نیک لوگوں کے لیے بہت اچھی چیز ہے، اللہ نے بڑا خیر ان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ ساتھیوں، یہ چھوٹی سی 3 آیات ہیں جن کا مختصر سا ترجمہ اور ان کی تشریح ہم نے آپ کے کی، لیکن سوال یہ ہے کہ ان آیات سے ہمیں سبق کیا مل رہا ہے؟ ہمیں اس سے سبق کیا مل رہا ہے؟ پہلا سبق ساتھیوں، ایک مومن کو کافروں کی ترقی سے کبھی دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، ان کی ترقی پر للچائی نظر سے دیکھنا نہیں چاہیے، حکومت ان کو مل جائے، ایک مومن ان کی وجہ سے پست ہمت اور بزدل نہیں بنتا ہے، بڑی سی بڑی دولت ان کے قبضے میں آ جائے، حکومتوں پر ان کا قبضہ ہو جائے، لیکن ایک مومن ان سے دھوکہ نہیں کھاتا ہے۔ کیوں؟ وہ جانتا ہے کہ یہ ایک معمولی سی پونجی ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے وہ بہت ہے، بلکہ ایک مومن کو اس وقت بھی یہ یقین رکھنا چاہیے کہ یہ جو کچھ ان کو ملا ہوا ہے یہ ان کے لیے تباہی اور بربادی کا سبب ہے، یہ فائدہ ہے۔ دوسرا فائدہ ساتھی، اگر اللہ تبارک و تعالی کسی کو اس دنیا میں بہت کچھ دیتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اور اگر اللہ کسی سے چھین لے رہا ہے تو یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے، نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ اس دنیا میں کسی کو دے رہا ہے، آج یہ ہمارے اندر بہت بھول ہے، ہمیں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ بہت کچھ دیتا ہے تو ہم پھولے نہیں سماتے،
ہم گھمنڈ کے اندر آ جایا کرتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس کو اللہ نے نہیں دیا ہے ہم اس کے اللہ کے نزدیک اس سے محبوب ہیں، تبھی تو اللہ نے ہمیں نوازا ہے نا. لیکن یہ بات نہیں ہے، بلکہ اگر اللہ تبارک و تعالی کسی کو اس کے گناہ پر دیے جا رہا ہے تو یہ سمجھیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے ڈھیل دی گئی ہے. اس کی مثال یہ ہے کہ ایک گلاس اسے میٹھا شربت دے دیا جا رہا ہے لیکن اس میں زہر کے چند قطرے ڈال دیے جا رہے ہیں. زہر کے چند قطرے ڈال دیے جا رہے ہیں تو اس سے اس کو کوئی فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں. تو اگر اللہ تبارک و تعالی کسی کو اس دنیا میں کچھ دے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ اسے محبت کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے درمیان ایسے بیٹھے ہوئے تھے کہ ادھر سے ایک شخص گزرتا ہے، گھوڑے کے اوپر سوار ہے، اس کے کپڑے اچھے ہیں، دیکھنے میں صاحب ثروت لگ رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا اس کے بارے میں تمہارا کیا حال ہے، کیا خیال ہے؟ تو لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ان لوگوں میں ہے کہ اگر کسی کے ہاں جا کر کے شادی کا پیغام بھیجے تو لوگ اسے بڑی آسانی سے قبول کر لیں، اگر کسی کی سفارش کرے تو لوگ اس کی سفارش قبول کر لیں. اب خاموش ہو گئے. اسی دن کچھ دیر کے بعد یا دوسرے دن ادھر سے ایک غریب مسلمان گزرتا ہے جس کے پیر میں چپل بھی نہیں ہے، کپڑے اس کے پھٹے ہوئے ہیں، اس کی خستہ حالت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فقراء مسلمین میں سے ہے، اگر کسی کے ہاں شادی کا پیغام بھیجے تو لوگ اسے اپنی لڑکی اور اپنی بہن جلدی نہ دینا چاہے، کسی کی سفارش کرنا چاہے تو لوگ اس کی سفارش قبول نہ کریں. آپ نے فرمایا لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کے مقابلے میں زمین بھر اگر دولت لے آؤ تو اس سے بھی بہتر ہے، حالانکہ اس کو کچھ نہیں ملا. لیکن تو معلوم یہ ہوا کہ اگر اس دنیا میں کسی کو بہت کچھ مل جا رہا ہے تو یہ اس کا مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کر رہا ہے. آپ کو اگر اللہ تعالیٰ بڑی اچھی نوکری دے دے، اچھی تجارت دے دے، اچھا گھر آپ کو مل جائے، اچھی بلڈنگ آپ کے پاس ہو جائے تو یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کر رہا ہے. نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہو سکتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل ہو سکتی ہے. جس طریقے سے ایک بچہ ہے استاد کے پاس پڑھتا ہے، سبق نہیں یاد کرتا، استاد کہتا ہے جانے دو، اس کو کون فیل ہونا ہے، جانے دو اس کو. تو دوسرا فائدہ یہ ساتھیوں کہ اس دنیا میں اگر کسی کو بہت کچھ مل جائے تو اس کا یہ معنی نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے. تیسرا فائدہ غور کریں، دنیا میں انسان کو اگر اڈانی امبانی کی دولت مل جائے، قارون کا خزانہ ہی کسی کو کیوں نہ مل جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ متاع قلیل. اللہ نے متاع بھی نہیں فرمایا، کیا فرمایا؟ متاع قلیل. تھوڑی سی پونجی ہے، بہت معمولی سی چیز ہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اللہ کے نزدیک اگر اس کی کچھ اہمیت ہوتی تو یہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو دیتا. کس کو دیتا؟ نبیوں کو دیتا. تو کسی کو بہت کچھ مل جائے تو کیا یہ معمولی سی؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ذوالحلیفہ کی طرف سے آ رہے تھے. ذوالحلیفہ مدینہ منورہ سے باہر تھا، آج کل تو آبادی وہاں تک پہنچ چکی ہے. تقریباً مسجد نبوی سے یہ مسافت 7-8 کلومیٹر بنتی ہے. وہیں سے حج اور عمرے کا احرام باندھا جاتا ہے. جو کوئی آدمی مدینہ منورہ سے جائے حج یا عمرہ کرنا چاہے تو وہیں ذوالحلیفہ سے احرام باندھتا ہے، جسے آج کا ابیار علی کہتے ہیں. آج کا ابیار علی کہتے ہیں. تو ہم لوگ وہاں سے آ رہے تھے مدینہ کی طرف. تو راستے میں
ہمارا گزر ایک ایسے کوڑے دان کے اوپر سے ہوا جس پر ایک بکری کا بچہ مرا پڑا تھا، اور صرف مرا نہیں تھا، وہ اس قدر سڑ گیا تھا کہ پھول گیا تھا، اس کے چاروں پیر اوپر ہو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بتاؤ آیا اس مردہ جانور کی کوئی اہمیت اس کے مالک کے پاس ہے؟ جس کے پاس تھا یہ، آیا اس کی کوئی اہمیت اس کے پاس ہے؟ لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اہمیت ہوتی تو یہاں پھینک کیوں دیتے اس کو؟ یہاں تو پھینک دیے ہوتے۔ ساتھیوں غور کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے بھی کہیں حقیر ہے جتنا حقیر یہ مردہ جانور اپنے مالکین کے پاس ہے۔ دنیا اس سے بھی کہیں زیادہ حقیر ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ اور پھر آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر دنیا کی اہمیت اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ دنیا سے کافر کو ایک قطرہ پانی پینے کے لیے نہیں دیتا۔ متاع قلیل، کیا ہے؟ دنیا معمولی سی پونجی ہے، کتنا بھی مل جائے کسی کو گویا وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ساتھیوں دنیا کی حقیقت پر آپ غور کریں۔ تیسرا یا چوتھا فائدہ، آخرت کی طرف ہماری آپ کی ترغیب اس میں دلائی گئی ہے۔ کیا ہے کہ مسلمان آخرت کی فکر کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے لیکن الذین اتقوا ربهم لہم جنات تجری من تحتها الانہار، آج بدقسمتی سے یہ چیز ہمارے اندر سے غائب ہے، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں آج اگر اعلان ہو جائے کہ مقصود الحسن کی تقریر ہے اور وہ آخرت کی ہولناکیاں بیان کریں گے تو شاید تقریر سننے کوئی نہ آئے، اور اگر یہ اعلان ہو جائے کہ آج ان کی تقریر دیوبندیوں کے خلاف ہوگی یا جماعت اسلامی کے خلاف ہوگی تو پوری مجلس مسجد ہے کہ نہیں ہے بات نا؟ کیوں ہم آخرت کیوں بھولے ہوئے ہیں؟ قرآن مجید کی کوئی چھوٹی بڑی آیت نہیں ہے جس میں آخرت کا بیان اللہ تعالیٰ نے نہ کیا، بلا وجہ کر دیا اللہ تعالیٰ۔ آج ضروری ہے کہ ہماری مسجدوں سے آخرت کا بیان لوگوں کے سامنے آئے، اس لیے آخرت کا بیان آئے گا تو رغبت پیدا ہوگی، قیامت کی ہولناکی لوگوں کے سامنے بیان کی جائے۔ آج کتنے لوگ ہیں جو 24 گھنٹہ گزر جاتا ہے ہم اور آپ جہنم کو یاد نہیں کرتے، یاد کرتے ہیں؟ سوچے گا جنت کو یاد نہیں کرتے ہیں، اور جو لوگ اپنے گھروں سے دور رہا کرتے ہیں وہ روزانہ اپنے بیوی بچوں کو ذرا کم سے کم یاد کریں گے کہ نہیں؟ اپنے گھر کو یاد کرتے ہیں نہیں کرتے؟ اور ہمارا گھر حقیقی گھر کون ہے جی؟ اصلی گھر ہمارا کہاں؟ جنت ہے بھائی، کہاں ہے ہمارا؟ ہمارے ابا جہاں آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا تو کہاں رکھا تھا جی؟ تو ہم ان کے بیٹے ہیں کہ نہیں بیٹے؟ تو ہمارا اصلی گھر کہاں ہے؟ دنیا ہے کہ جنت ہے جی؟ تو اس کے لیے کتنی بار دن میں سوچتے ہیں؟ دنیا کے گھر کے بارے میں کتنی بار لوگ سوچتے ہیں؟ خاص طور پر اگر بن رہا ہو تو نماز میں ہے تو وہی سوچتے رہیں گے، دکان پر ہے تو وہی سوچتے رہیں گے، لیکن وہاں کے بارے میں کم نہیں سوچتے، ہمارے درمیان سے غائب ہے فکر۔ قرآن اور حدیث ہمیں یہی فکر دیتی ہے کہ ہم آخرت کی فکر کریں، جنت کی فکر، جنت کو یاد کریں۔ ہمارا اصلی ٹھکانہ کون ہے؟ جنت ہے۔ ہمارے اندر اور صحابہ کرام کے درمیان میں یہی فرق تھی۔ آج میں شیخ سے پوچھتا ہوں، ان کے پاس 3-4 سال سے یہاں پر ہیں، جیسا کہ وہ شیخ کہہ رہے تھے، کتنے لوگ آئے ہیں کہ شیخ سے پوچھا ہے کہ شیخ
مجھے کوئی ایسا عمل بتلا دیجئے کہ میں جنت میں جاؤں اور جہنم سے بچ جاؤں. چاہے کتنے لوگ آئے ہوئے؟ ایک نہیں ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ جنت کی فکر ہے. اور یہ ضرور آئے ہوں گے کہ میرا بیٹا امتحان میں بیٹھا ہے، دعا کیجئے کامیاب ہو جائے. میں یہ کاروبار شروع کر رہا ہوں، آپ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے. اے بات صحیح ہے؟ آئے ہوں گے نا لوگ؟ اس کا معنی کیا ہے؟ ہم نے دنیا کو متاع قلیل، کیا ہے؟ متاع، معمولی سی پونجی ہے. اسی لیے سورہ القصص کے اندر قارون کا واقعہ یاد کیجیے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ قارون اپنے خزانے کے ساتھ، اپنی لشکر کے ساتھ، اپنے حوالین کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کی تقریر کر رہے تھے. تو دیکھا کہ لوگ موسیٰ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو وہ یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ ہماری شان بھی کچھ ہے، ہم بھی کچھ بڑے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ قارون کا وہی تعلق رہا ہے جو اللہ کے رسول نے تو ابی ابن خلف کا رہا ہے. عبداللہ ابن ابی ابن خلف کا رہا. ابی ابن خلف چاہتا تھا کہ ہماری سرداری ملے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے تو اس کی سرداری چھین گئی، لہذا آپ سے حسد کرنے لگا. یہی معاملہ قارون کا تھا. وہ یہ چاہتا تھا کہ بنو اسرائیل ہمارے تابع آئیں، ہماری بات مانیں، ہماری عزت کریں. لیکن لوگ کس کی طرف؟ موسیٰ علیہ السلام طرف. تو موسیٰ علیہ السلام ایک دن تقریر کر رہے تھے، تو وہ یہ دکھانے کے لیے کہ ہاں ہمارے پاس بھی کچھ ہے، ہم بھی کچھ ہیں، وہاں سے گزرتا ہے اپنے ساز و سامان کے ساتھ. 20 25 50 پتہ نہیں سو کتنے نوکر ہوں گے، کتنے گھوڑے جا رہے ہوں گے، کتنی سواریاں جا رہی ہوں گی، اور ایک سواری پر اچھے لباس و شان سے جا رہا ہے. تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليتنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم. ہم اور آپ جیسے جو لوگ تھے ان لوگوں نے کیا کہا؟ قارون کتنا خوش قسمت ہے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا بڑی اچھی قسمت والا ہے، اگر کسی کی تجارت میں برکت ہو رہی ہے تو یہی سمجھتے ہیں نا بڑی اچھی قسمت ہے. جو کام شروع کرتا ہے اس میں کامیابی رہا کرتا ہے. اور ہم بڑے بدبخت ہیں، کوئی بھی کام کرتے ہیں ہم کامیاب نہیں ہوتے. یہی ہے نا. تو لوگوں نے کہا کتنا خوش قسمت ہے قارون، کاش کہ ہمارے پاس یہ خزانہ ہوتا. لیکن وہاں پر شیخ صاحب جیسے کچھ نیک لوگ بھی تھے جو دنیا کی حقیقت کو جانتے تھے. وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خیر لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون. جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا ان لوگوں نے کہا برا ہو تم لوگوں کا، یہ دنیا کئی دن کی ہے، اس کا کیا فائدہ ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو تمہارے نیک عمل پر تمہیں اجر رکھا ہے وہ اس سے بہت بہتر ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا اب یہ یقین ہونا چاہیے کہ دنیا کیا ہے؟ معمولی سی پونجی ہے. لہذا اس کے بارے میں کوشش کرنے کے بجائے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آخرت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی خوبی یہی رہی ہے ساتھیوں. شیخ جانتے ہیں کتنی ایسی حدیث ہے. ایک صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ. اے اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسا عمل بتلا دیجئے کہ وہ عمل میں کروں تو اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے دور کر دے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم الگ الگ عمل بتایا کرتے تھے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس ہمیں آخرت کی ہمیں کیا کرنی چاہیے؟ فکر کرنی چاہیے، اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے. اس میں سے ایک چیز بتا دوں، چھوٹا سا عمل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سورہ ترمذی کے اندر ہے کہ جو شخص 3 بار اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرتا ہے تو جنت اللہ تعالیٰ سے سفارش کرتی ہے کہ اے اللہ تعالیٰ تیرا بندہ مجھ تک پہنچنا چاہتا ہے تو اسے مجھ تک پہنچا دے. اور جو بندہ دن میں 3 بار اللہ تعالیٰ سے جہنم کی پناہ چاہتا ہے، جہنم سے اللہ کی پناہ چاہتا ہے، تو جہنم سفارش کرتی ہے کہ اے اللہ تعالیٰ
تیرا بندہ مجھ سے دور رہنا چاہتا ہے تو اس کو مجھ سے دور ہی رکھ. تو اس کے اوپر عمل کر لے کہ دن میں کم سے کم دل لگا کر کے ایک بار تو بیٹھے اور اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرے اور جہنم سے اللہ کی پناہ چاہے. آخری بات ساتھیوں، آخری بات کہ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ جنتیوں کو دینے والا ہے اس کا حساب نہیں لگایا جا سکتا. اس کا حساب نہیں لگایا جا سکتا. جو کچھ ملنے والا ہے. ایک سعودیہ کا بہت بڑا تاجر ہے، اس سے نامہ نگاروں نے پوچھا کہ آپ کی پراپرٹی، آپ کی جائیداد کتنی ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ سوال سے پہلے کتنی تھی یہ بتاؤں کہ آپ کے سوال کے بعد کتنی ہو گئی یہ بتاؤں کہ جس وقت آپ سوال کر رہے ہیں اتنی کتنی میری اجازت ہو بتاؤں. غور کریں. سوال سے یعنی گویا کی منٹ اور سیکنڈ میں میری جائیداد بڑھتی جا رہی ہے. سوال سے پہلے کتنی ہے یہ بتلاؤں کہ جب آپ سوال کر رہے ہیں کتنی یہ بتلاؤں یا کہ سوال کے بعد ہے. لیکن ان تمام کے باوجود اللہ تعالیٰ جو جنت میں جنتیوں کو دینے والا ہے یہ ساری چیزیں اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ. جو کچھ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے وہ نیکوں کے لیے کیا ہے؟ صرف ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اندازہ لگائیں آپ. صحیح بخاری اور صحیح مسلم وغیرہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان موجود تھے تو آپ نے ہنس دیا، ہنسی آ گئی آپ کو. تو ظاہر بات ہر آدمی پوچھے گا کہ اللہ کے رسول آپ کس بات پر ہنسے ہیں، آپ کو کیسے ہنسی آ گئی ہے اس موقع پر؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ہنسی آئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے خطاب کر رہا تھا اور بندے کی بات پر اللہ تعالیٰ کو ہنسی آ گئی. اللہ تعالیٰ نے ہنس دیا، اس میں مجھے ہنسی آ رہی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک شخص جہنم سے بچ گیا. وہ کیسے؟ پل صراط پر سے گزر رہا ہے، کبھی گرتا ہے کبھی سنبھل جاتا ہے، آگ جھلسا رہی ہے، جو آنکوش لگے ہیں اس کو زخمی کر رہے ہیں، گھسرتے گھسرتے کسی طریقے سے وہ جہنم کے کنارے پہنچ جاتا ہے. اس لیے کہ پل صراط جہنم کے اوپر رکھا جائے اور اسی سے گزرنا ہے. تو ایک شخص ہوگا بیچارہ گر رہا ہے، پڑ رہا ہے، سنبھل رہا ہے، پکڑ رہا ہے، لیکن کسی طریقے سے پار ہو گیا. اور جب پار ہو کر کے پیچھے کی طرف دیکھے گا تو کہے گا کہ الحمدللہ، اس اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے تجھ سے نجات دے دیا اور اللہ نے مجھے وہ کچھ دیا ہے کہ اللہ نے کسی اور کو نہیں دیا. جہنم سے بچ گیا، اس سے بڑی اور نیکی کیا ہو. پھر اس کے بعد آگے بڑھے گا تو دور اسے ایک سایہ دار درخت دکھائی دے گا. کہے گا اے میرے رب، آپ نے میرے اوپر بڑی مہربانی کی ہے کہ آپ نے مجھے جہنم سے نجات دے دیا ہے. مجھے اس درخت کے پاس پہنچا دیتا، میں اس سائے میں رہتا، وہاں پانی ہوگا پانی پیتا، بس اس کے علاوہ مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ بندے سے کہے گا لیکن مجھے ڈر ہے کہ تو وہاں پہنچ جائے گا تو تیری خواہش پوری نہیں ہوگی، تو اور مانگے گا، تو اور کا سوال کرے گا. کہے گا نہیں بس اے رب اس کے علاوہ کوئی سوال نہیں کروں گا. اس سے بہتر کیا ہے کہ آپ نے مجھے جہنم سے نجات دے دیے ہیں اور ایک درخت کے سائے میں پہنچا دیا ہے. اللہ تعالیٰ کہے گا اس کے بعد تو کچھ نہیں مانگے گا. تو کہے گا کچھ نہیں مانگوں گا. میں کہا کچھ نہیں مانگے گا. اللہ تعالیٰ عہد و پیمان لے لے گا، لیکن جب وہاں پر جائے گا کچھ دیر رہے گا آرام کرے گا تو اللہ تعالیٰ آزمائش کے لیے اس کے سامنے تھوڑی دور پر اس سے خوبصورت ایک درخت ظاہر کر دے گا جس کا سایہ اس سے اچھا ہوگا، دیکھنے میں درخت اس سے اچھا ہوگا، وہاں آرام کے اور جگہ ہوگا. تو کہے گا اے رب آپ اگر مجھے اس درخت تک پہنچا دیتے کہ میں وہاں پر رہتا تو آپ کی بڑی مہربانی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کہے گا اے آدم کے بیٹے تو نے وعدہ نہیں کیا تھا کہ اب کچھ نہیں مانگوں گا؟
تو نے وعدہ کیا تھا نا کہ اب کچھ نہیں مانگوں گا. کہا بس اے رب مجھے وہاں تک پہنچا دے, اس کے بعد کوئی سوال نہیں کروں گا. اللہ تعالیٰ کہے گا مجھے ڈر ہے کہ تو وہاں پہنچنے کے بعد اور کچھ سوال کرے گا. کہا بس کوئی سوال نہیں. اللہ تعالیٰ عہد و پیمان لے لے گا, اسے اس درخت تک پہنچا دے گا. پہلے درخت سے اچھا ہے, وہاں پر آرام سے رہے گا. تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے اسے آزمانے کے لیے تھوڑی دور پہ جا کر کے اس سے ایک اور اچھا درخت ظاہر کر دے گا. اب اس کو للچائی نظروں سے دیکھے گا, یہ بھی سوچے گا کہ اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ ہم نہیں مانگیں گے, لیکن صبر نہیں ہوگا. تو وہ کہے گا اے رب وہ جو درخت بڑا خوبصورت دکھ رہا ہے, مجھے تو اس تک پہنچا دے, تیری بڑی مہربانی, اس کے علاوہ اور کوئی سوال نہیں کروں گا. کہا اے آدم کے بیٹے تجھ سے صبر نہیں ہے, تو نے وعدہ کیا تھا نا. ساتھیو ہمارا حال یہی ہے, ہم اگر 10,000 کی نوکری پر ہوں, ہمارے پاس نوکری نہیں ہے, 10,000 کی نوکری سوچے مل جائے, یہ نوکری جہاں 10,000 روپے مل رہے ہیں تو بہت آرام ہے, چلو ہمارا خرچہ چل جائے گا اور کیا چاہیے نا. اور جب اس پر کچھ دن رہ گئے, خواہش ہوگی کہ تھوڑی سی برکہ ہماری ہے کہ نہیں ہے, یہ ہے ہماری فطرت. تو اللہ تعالیٰ اس سے وعد پیمان لے لے گا. جب وعدہ کر لے گا کہ اب کچھ نہیں مانگوں گا, اللہ اس تک پہنچا دے گا اسے. پھر اتنا قریب ہو جائے گا کہ جنت میں جنتیوں کی آواز اس کے کان تک پہنچنی شروع ہو جائے گی. جنت میں لوگ کھیل رہے ہیں, ہنس رہے ہیں, باتیں کر رہے ہیں, اس کی آواز اس کے کانوں تک پہنچنی شروع ہو جائے گی. تو کچھ دنوں تک تو صبر کرے گا, پھر اس کے بعد کیا کہے گا, اے میرے رب سب سے تیرا بدبخت بندہ میں ہی کیوں رہوں کہ تیرے سارے بندے جو جنت میں ہیں وہ میں جنت سے باہر ہوں. یہ کیوں آپ میرے ساتھ, مجھے آپ جو ہے داخل کر دیے, بس جنت تک پہنچا دیجیے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے آدم کے بیٹے تجھ سے صبر نہیں ہے. حدیث مختصر یہ ساتھی ہو کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اچھا یہ بتا تجھے کیا چاہیے, جنت میں تجھے کیا چاہیے, تو سوچ لے. بندہ سوچتا رہے گا, سوچتے سوچتے اپنی خواہش کے مطابق وہ مانگے گا. جس کو بنگلور میں ایک کمرہ بھی نصیب نہ ہو, اس کی خواہش کیا ہو, کم سے کم ایک کمرہ تو اس کو مل جائے نا. اور بہت سوچے گا تو چلو بھائی ایک گھر ملے جس میں ایک کمرہ مہمانوں کا ہو, ایک ہمارا ہو, ایک بچے کا ہو, ایک ڈائننگ روم ہو. ایک سوچے نہیں سوچے, کم سے کم 50 منزلہ بلڈنگ کے بارے میں نہیں سوچے گا, یہی تک سوچے گا نا. تو وہ شخص سوچے گا اپنی جنت کے بارے میں, تو اللہ تعالیٰ اسے فرمائے گا کیا تو راضی ہے کہ تجھے جنت میں اتنی جگہ دے دی جائے. ساتھیو دیکھو وما عند اللہ خیر للابرار, جو کچھ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دے گا, ہم کس غفلت میں ہیں ساتھیو. کہا تو یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں جو سب سے بڑا بادشاہ تھا تجھے جنت میں اتنی جگہ دے دی جائے. کہے گا اے رب بس. اللہ تعالیٰ کہے گا تجھے اتنی جگہ دی جا رہی ہے, اتنی اور جگہ دی جائے گی, اتنی اور جگہ دی جائے گی, اتنی اور جگہ دی جائے گی, اتنی اور جگہ دی جائے گی. وہ کہے گا اے رب تو رب العالمین اور میرا مذاق اڑا رہا ہے, اتستہزئ بی وانت رب العالمین. تو اس کی یہ بات سن کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ ہنس دے گا. اور اسی بات پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ذرا سوچیں کہ ادنا درجے کو جنتی کو جب یہ کچھ ملنے والا ہے تو جو اعلیٰ درجے کو کیا ملے گا. تو جس کو اس چیز کی امید ہو وہ کافروں کی دنیا میں ترقی پر کیوں لگ جائے گا, وہ کافروں کی ترقی سے کیوں دھوکہ کھائے گا. تو لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد. تو ساتھیو یہ آیتیں بڑی اہم ہیں ہمیں اور آپ کو سوچنے غور فکر کرنے کے لیے. اس لیے کسی مومن کو کافروں آج ان کو حکومت مل گئی ہے, آج وہ مسلمانوں کی جائیدادوں پر قبضہ کر لے رہے ہیں, فلسطین میں یہاں وہاں اگر مسلمانوں کو رسوا کر رہے ہیں تو اس سے ایک مومن دھوکے میں نہیں آنا چاہیے. یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے. اگر اللہ تعالیٰ کے احکام کا پابند ہو تو
اور یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کر رہا ہے، نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل ہے تاکہ ان کے عذاب میں مزید اضافہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو آخرت کا چاہنے والا بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں بھی حسنہ عطا فرمائے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ حسنہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا یہاں پر بیٹھنا قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ یہاں بیٹھنے کی برکت سے ہمارے آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔